الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सम्मिल के दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या अय्युहा अन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ و مولانا العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ پاک وحدہ لا شریک کی ذات اقدس بابرکت کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، ساری کائنات کا رازق، بے اولادوں کو اولادیں دینے والا، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کرنے والا، مشکلوں میں پھنسے لوگوں کی مشکل کشائیاں کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجت روائیاں کرنے والا، الغرض کے کل کائنات کے کل اختیارات کا مالک ہے، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب، پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، الف الف مرتین فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الاتقیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، حبیب خدا، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت. اللہ تعالیٰ آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہر ہفتے کو یہ مجلس سجاتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کے اس عمل کو قبول کر کے ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما دے. حضرت قاری صاحب نے ایک بات کی ہے درس شروع ہونے سے پہلے کہ ہم بھی علی والے ہیں. آج کا موضوع ہے شیر خدا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگے کہ ہم بھی علی والے ہیں، لیکن میں قاری صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات للکار کے کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، ہم بھی علی والے نہیں بلکہ ہم ہی علی والے ہیں. الحمدللہ ہم ہی علی والے ہیں، کیونکہ اہل حدیث نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح مانا ہے جس طرح اللہ کے قرآن نے منوایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے منوایا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، جرأت و بہادری سے لبریز شخصیت، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں. یہ ایک خاص فضیلت امت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، دوہرے داماد تھے، ان کی بھی فضیلت ہے. لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے دو طرح کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد محبت سے چاہتا ہے اور وہ بے حد محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ محبت میں غلو کرنے لگتے ہیں. یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں،
بلکہ نعوذ باللہ انہیں رب کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں، انہیں نعوذ باللہ اللہ سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور وہ بھی طبقہ اس دنیا میں موجود ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ کچھ تو فضیلتیں ایسی ہیں جو لوگوں نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں، ہم نے وہ فضیلت پتہ کرنی ہے جو اللہ کے قرآن نے ہمیں بتائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں بتائی ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں، ساری دنیا کسی شخصیت کی فضیلت پر کتابیں لکھ دے، دیر لگا دے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث ہوگا فضیلت پر اس شخصیت کے، تو وہ ایک حدیث سینکڑوں کتابوں پر بھاری ہے۔ تو ہم پھر قرآن و سنت سے باہر کیوں جائیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو اللہ کی وحی کی زبان ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان تو وہ ہے جو جس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے۔ آئیے پھر میں اپنے وقت کے مطابق آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتا ہوں۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور محمد بن منصور توسی رحمت اللہ علیہ ان سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل کتب احادیث کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتے ہیں، اتنے فضائل اور کسی صحابی کے بارے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں امام صاحب کی بات یہ کتنی بڑی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ کتب احادیث کے اندر سب سے زیادہ بڑھ کر اگر کسی کے فضائل ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اللہ نے یہ شان یہ مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے نہیں تھا عطا فرمایا۔ جب آغاز اسلام تھا، اسلام شروع ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی، اس وقت جن شخصیات نے سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا ان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا۔ حالانکہ خاندان کی مخالفت بھی تھی، جو ان کے چچا تھے، گھر والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ددیال تھے، سب سے بڑھ کر یہ مخالف تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ شان اور مقام کس کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اللہ سے دعا کر کے اپنی اہل بیت میں شامل کروایا ہے۔ میں یہاں پر ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔
موضوع تو ہمارا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام. ہم لوگوں کو یہ فکر دینا چاہتے ہیں جو لوگ ازواج مطہرات کے منکر ہیں، ازواج مطہرات کو نہیں مانتے اور یہ بات کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں تھی. میں یہ بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اہل بیت میں شامل کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ایسا گھر ہے کہ جو خاتون کے بغیر، اہلیہ کے بغیر، بیوی کے بغیر مکمل ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کی گلی کے اندر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اور کہے یہ جو بیوی ہے یہ میری گھر والی نہیں ہے، یہ میرے اہل بیت میں شامل نہیں ہے، کیا آپ اسے عقل مند کہیں گے کہ تو تو پرلے درجے کا بیوقوف ترین آدمی ہے، بیوی کے بغیر تو گھر مکمل ہی نہیں ہوتا؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں شامل ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اولا اہل بیت میں شامل ہے. یہ تو عقل والوں کے لیے بات ہے، اور جو بے وقوف ہے، جو بے عقل ہے، جو مرضی کہتا بھی ہے، ہمارا اس کے ساتھ متفقہ تھوڑی ہے، اللہ نے اسے عقل سے پیدل کر دیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کر کے اہل بیت میں شامل کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اماں جان، اب دیکھیں کیسی کمال کی کڑی جڑی ہے. میں دلیل دینے لگا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا، اور حدیث کی راویہ کون ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتی ہیں کہ میں خود دیکھ رہی ہوں ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حجرہ مبارک سے باہر نکلے ہیں اور پورا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت نجرانی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے. جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا سامنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی. ہم تو اللہ کی قسم اہل بیت کے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہیں، اور میں صرف تحدیث نعمت کے لیے آپ کو یہ بات بتانے لگا. دنیا کے اندر بڑے اہل حدیث، اہل سنت ایسے گھرانے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھے ہیں. لیکن میں اپنی بات آپ کو صرف تحدیث نعمت کے لیے بتانے لگا ہوں. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. گزشتہ برس کی بات ہے، ایک تو یہ محرم گزرا ہے، اس سے پچھلا محرم تھا، اور میں نے اللہ کا یہ کرم میرے اوپر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں منبر پر کھڑا ہوں، شان حسن و حسین رضی اللہ عنہم پر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. اللہ کی قسم دل میں وہاں پر کھڑے کھڑے خیال آیا ہے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، لیکن اب دل پر کس کا زور ہے؟ میرے دل میں خیال آیا، اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کا نام حسن رکھوں گا. اللہ کی قسم اللہ نے اگلے محرم سے پہلے مجھے بیٹا عطا فرمایا. ہم تو اہل بیت سے اتنے محبت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں چھپا لیا، وہ جو نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی نا اس میں چھپا لیا. پھر حضرت حسین آئے،
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا. اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ تشریف لائی. اللہ کے پیغمبر نے انہیں بھی چادر میں لے لیا. پھر اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ رہے ہیں. اچھا میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارا داماد گھر میں آئے تو شروع میں تو ہم اس سے بڑے لاڈ اور محبتیں کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہماری آنکھیں جو ہیں ہمارے ماتھے پر ہوتی ہیں. لیکن سیکھیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کا کیسا احترام کرتے تھے. اللہ کی قسم رسول اللہ کے اس داماد کے پاس نہ پیسہ تھا نہ دنیا کا مال تھا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر حضرت علی سے محبت تھی تو صرف دین اسلام کی وجہ سے محبت تھی کہ یہ میرے اسلام کا شیر ہے, یہ شیر خدا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی شان کو نہیں مانتے. اور سنو, الحمدللہ ہم ہی تو حضرت علی کی شان کو مانتے ہیں. جاؤ کسی سے جا کے سنو, پوچھو, کوئی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنائے تو صحیح. لوگوں نے من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہم قرآن و سنت سے سنائیں تو باتیں ختم نہیں ہوتی. یہاں پہ تو من گھڑت باتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اللہ ہی میرے اہل بیت ہیں, اللہ انہیں پاک کر دے. تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اہل بیت سے آلودگی کو دور کر دیا ہے, ہر غلاظت کو دور کر دیا ہے. اللہ نے تو اہل بیت کو بڑا پاک باز بنا دیا ہے. یہ آیت مبارکہ, یہ حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر دلالت کرتی ہے. اور تم کہتے ہو کہ اہل حدیث حضرت علی کی شان بیان نہیں کرتے. آپ ہم سے کبھی سنا تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیا شان بیان فرمائی ہے. جنگ تبوک کا واقعہ ہے, غزوہ تبوک ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا, فرمایا صحابہ تیاری کرو, جنگ پر جانا ہے. سب صحابہ نے تیاری کر لی. یقیناً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی تیاری کرتے, لیکن جب روانہ ہونے کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ نے میرے ساتھ نہیں جانا, آپ نے پیچھے مدینے میں رہنا ہے. اب شیر خدا ہو, شیر جلی ہو, جرأت و بہادری کا, شجاعت کا علمبردار ہو تو پیچھے رہ جائے. دل نہیں تھا مان رہا. کہا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ پیچھے مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا میں جہاد سے محروم نہیں رہ جاؤں گا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان نہ ہو, اللہ نے تیرا مقام اتنا بنا دیا ہے, تیری حیثیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی حیثیت. جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے, موسیٰ بھی نبی تھے, ہارون بھی نبی تھے, اسی طرح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارے علی کی حیثیت ہے. لیکن غیر انہ لا نبی بعدی, اب اللہ رب العزت نے کوئی نبی نہیں بھیجنا, میں آخری پیغمبر ہوں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی حدیث, یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی. لوگ کہتے ہوں گے, کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں بھی کہا, حضرت علی کے بارے میں بھی کہا.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات ہی ایسی تھیں، صحابہ کے کردار ہی ایسے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبی چنتا تو خلفائے راشدین میں سے کسی کو چنتا۔ یہ اللہ کا معیار تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ اہل حدیث علی المرتضیٰ کی شان نہیں بیان کرتے، اور اہل حدیث تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا فرمایا؟ تیرا مقام میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تعلق تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے تھے۔ اللہ کی قسم باتیں کرتا جاؤں وقت نہیں ختم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری زبان تھک جائے الفاظ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، رنجش ہو گئی۔ یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، میرے بھائیوں یہ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن بیویوں کو برداشت کرنا یہی ایک بہترین مرد کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی عظیم عورت تھی، آج کی امت کی عورتوں کے لیے وہ ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے، لیکن اکٹھے رہتے ہوئے تو رنجش ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی رنجش ہوگی، ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے، ڈانٹا نہیں، جھگڑا نہیں کیا، منہ پر تھپڑ نہیں مارا، تشدد نہیں کیا۔ آج کل تو کئی ایسے ظالم لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے حضرت لوگ، گھر میں سب کی عزت کریں گے، نہیں عزت کرتے تو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے۔ اگر کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہو تو اس کی بھی اسی طرح عزت کرو جیسے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تم اللہ کے نام پر، کلمہ توحید کے نام پر اسے اپنے عقد میں لے کر آئے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا بیٹی فاطمہ علی کدھر ہے؟ کہا ابا جان تھوڑی سی رنجش ہوئی ہے، یہ ابھی کچھ دیر پہلے نکل کر باہر گئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کو مدینے کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں، میرا علی کدھر ہے؟ چلتے چلتے ایک درخت کے سائے تلے جا پہنچے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور ایک پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، اے مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ میں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے وہ شیر خدا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ غزوہ خیبر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح کا دن جب چڑھے گا میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، صحابہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، ہر صحابی اپنے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کیے ہوئے ہے کہ شاید صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ صبح ہوئی، سب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نظر دہرا رہے ہیں، کہا میرا علی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا این علی ابن ابی طالب،
علی نظر نہیں آ رہا، علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر رات کی ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ کہا جاؤ جا کر میرے علی کو بلا کر لے کر آؤ، بلا کر لے کے آؤ گے پھر اگلی بات ہوگی۔ صحابہ گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، سبحان اللہ، اتنی تکلیف تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگنے کی دیر تھی، ایسے لگتا تھا کبھی زندگی میں تکلیف آ ہی نہیں ہے، شفا یاب ہو گئے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا اور کہا علی آج کا خیبر کے میدان کا تمغہ اور صحرا میں تمہارے سر پر سجاتا ہوں، جاؤ اور اس لیڈرشپ کی، جاؤ اس قوم کی لیڈرشپ کرو، کمان سنبھالو۔ کہا اللہ کے پیغمبر میں تو نوجوان ہوں، جذباتی ہوں، کوئی ایسا ویسا فیصلہ نہ ہو جائے۔ فرمایا جب میدان جنگ میں جاؤ گے سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، ورنہ اس کے بعد جنگ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں فتح عطا فرمائی۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غدیر خون کا موقع تھا۔ آئیے اب بات کو تھوڑا سا اس طرف بھی لے کر جاتے ہیں۔ عید غدیر کا نام تو آپ نے بڑا سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن یہ بھی امت کا ایک عظیم اجتماع تھا۔ سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غدیر خون کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ایسے فضاؤں میں بلند کر کے یہ بات کہی تھی، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آج ہمارے کئی بھائیوں نے اس کا بڑا غلط فہم لے لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، نعوذ باللہ علی حاجت روا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ الفاظ اپنی زندگی میں کئی صحابہ کے لیے استعمال کیے ہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے مولا ہو۔ اب سمجھیے عربی لغت کے اندر مولا کا معنی جو ہوتا ہے وہ دوست کے ہوتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یا جو علی کا دوست ہے وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی نعوذ باللہ مشکل کشا ہے۔ مجھے یہ تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے نمبردار بن کے آئے تھے، توحید کی دعوت دینے والے بن کر آئے تھے، اور خود نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، لوگوں نے اس سے غلط مفہوم لیا ہے، غلط فہم حاصل کیا ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے، اسے یاد کر کے لے جائیں۔ مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ آپ نے تو اشتہاروں میں بھی لکھا دیکھا ہے، ہر اشتہار پر لکھا ہوتا ہے حضرت مولانا مولانا، اور زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ مولانا۔ مولانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دوست۔ یہ جو اشتہاروں پر لکھا ہوتا ہے نا مولانا، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے ہمارے دوست۔ تو اگر ہم اس کا مطلب اور فہم مشکل کشا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر تو مشکل کشاؤں کا ڈھیر لگ جائے۔ نعوذ باللہ گلی گلی مشکل کشا ہے، ہر مولوی نعوذ باللہ مشکل کشا ہے۔
سمجھنے میں فرق آیا ہے، فہم ہم نے غلط لیا ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ شان اور مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ صحابہ کرام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، کبھی ہم سے سنو تو صحیح کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کیسے مانتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ کو حضرت علی کی شکایت لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اسی وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، لوگوں مجھ سے علی کی شکایت نہ کیا کرو، میں محمد جانتا ہوں کہ علی سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کی شکایت نہ لگایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ اس دور میں بھی کئی لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو کہا نا شروع کے اندر، کچھ لوگ محبت میں غلو کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقید بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ہم تو اس منہج کو ماننے والے ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے، دیکھو ہم حضرت علی المرتضیٰ کو کیسے مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی علی کو نہیں مانتے بلکہ ہم ہی علی والے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، مجھے پوچھنے لگا، عبداللہ بن عمر آپ کا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اسلام میں عثمان کی بڑی عظمت ہے، اسلام پر عثمان کے بڑے احسان ہیں، عثمان محسن اسلام ہے۔ اس کا منہ بن گیا، اسے یہ بات پسند نہیں آئی۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں میری یہ بات پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا بالکل مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا علی بھی اسلام کے محاسن میں سے ایک محسن ہے، اللہ نے علی کی شان بڑی بنائی ہے۔ اس کا پھر منہ بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لگتا ہے تجھے میری بات پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا ہاں مجھے تو آپ کی بات نہیں پسند آئی۔ کہا جاؤ، عبداللہ بن عمر کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے، تو جو میرا بگاڑنا چاہتا ہے جا بگاڑ لے۔ اور آج کا اہل حدیث بھی اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کے قرآن نے منوایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے منوایا ہے۔ اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے، جاؤ جو بگاڑنا چاہتے ہو ہمارا بگاڑ لو، ہم تو اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو اسی طرح مانیں گے جس طرح اللہ نے منوایا ہے، ہم تو اسی طرح مانیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہے۔ ہم سے بڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کون مانتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آج لوگ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں، یہ کوئی الگ الگ نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے معاویہ آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت معاویہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگ کہیں کہ ان کے اندر فرق تھا،
اور یہ تو آپس میں محبتوں کے پیکر تھے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لوگوں کی سازشوں سے باز آ جاؤ, ان سے پیچھے ہٹ جاؤ. لوگ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تضاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ کے قرآن نے تو انہیں جوڑا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں جوڑا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں لوگوں, میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ گروہ جو میری محبت میں گلو کرتا ہے, اور گلو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. اور وہ گروہ کون ہے؟ جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتا ہے, جو حاجت روا سمجھتا ہے. میں نے تو ایسے لائنوں کے کلپ سنے ہیں کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ اللہ کا کہتے ہیں. اور صلی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پاک زبان سے کہا ہے جو میری شان میں بلند کرے گا اللہ سے جہنم میں داخل کر دے گا. اور ایک وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقید کرتے ہیں, جو علی کا برس بھی اپنے سینے میں رکھے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں, اہل حدیث کی یہ دعوت ہے, اہل حدیث کی یہ فکر ہے, اور حضرت علی کی شان کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح اللہ کے قرآن نے منوایا ہے, رسول اللہ کے فرمان نے منوایا ہے, پھر ہی تم صحیح رستے پر ہو. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں, آج کے بعد اس بات کو اپنے ماتھوں کا جھومر بنا لیں کہ ہم بھی علی والے نہیں بلکہ ہم ہی علی والے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.